نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی ایسی ایک کتاب مبارک ہے کہ ہم قرآن کی جس طرح بھی تعریف کریں، خدا گواہ ہے ہم تعریف نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن کی شان، منزل اور قدر اس کی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کہ ہم کچھ ٹائم قرآن کو بھی دے دیں۔ موبائل چلانے کے لیے اور باقی جو کام کاج ہیں دنیا کے، وہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ہم قرآن سے روگردانی کر جاتے ہیں۔ ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب اور عشاء، اسی طرح پورا دن گزر جاتا ہے اور ہم قرآن پاک کی طرف دھیان بھی نہیں کرتے، قرآن کو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو دوست بنائیں، قرآن کے ساتھ محبت کریں۔ دیکھیں، قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس دن سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن کو ہم نے دوست ہی نہیں بنایا، قرآن کے ساتھ ہم نے محبت ہی نہیں کی۔ حالانکہ قرآن کی شان پتہ کیا ہے؟ قرآن مومن سے اس قدر محبت کرتا ہے جس کی انتہا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لا ریبہ، قرآن ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا ام الکتاب، یہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، تمام کتابوں کی، یعنی کہ آپ سے پہلے زبور، انجیل، تورات، یہ الہامی کتابیں اور صحیفے اترتے رہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے۔ جس طرح قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے، اسی طرح سرکار نے فرمایا آنا خاتم النبیین، آنا سید المرسلین، فرمایا ایک تو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسرا آپ نے فرمایا آنا سید المرسلین، فرمایا کہ میں تمام نبیوں کا سردار بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھ کو تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی، اور کافی جگہ پہ صحابہ کی عظمت و شان کے بارے میں قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا، اللہ تعریفیں فرماتے رہے۔ تو اسی جگہ پہ بھی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہے۔ دیکھیں کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے، کتنے
بلند اور عظیم مرتبے والے تھے کہ جنہوں نے سرکار کے وضحا والے چہرے کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے واللیل اذا سجا والی زلفوں کو تکا ہوگا، جنہوں نے علم نشرح والے سینے کا نظارہ کیا ہوگا، جنہوں نے ما زاغ البصر والے سونے نین دیکھے ہوں گے، وہ کتنے خوش نصیب صحابہ کرام تھے۔ میرا نبی نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین والمہدیین من نواجذی، فرمایا کہ میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ اے لوگوں مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آگے فرمایا کہ جتنے بھی میرے صحابہ ہیں، تمام صحابہ، ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ محبت کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی میرے نبی کے صحابی، تمام صحابہ کرام ہمارے لیے سب ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہم جو صحابہ کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگی نا، جو ذرہ لگا ہے، خدا کی قسم ہم اس ذرے جیسے نہیں ہو سکتے اگر تمام دنیا والے اکٹھے ہو جائیں۔ بلکہ ایک جگہ پہ تو ایسے آتا ہے کہ اگر ایک بندہ احد پہاڑ جتنا سونا لے کر وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، وہ اللہ کے رستے میں خیرات کر دے، اس کو اتنا اجر نہیں ملنا جتنا صحابہ کرام صحابی رسول ہو اور اس نے ایک جوں کا دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، اس کے برابری بھی وہ احد پہاڑ جتنا سونا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ کی کیا شان ہے کہ جس کا نام ہی شیر خدا ہو، جس کو میرے محبوب مصطفیٰ نے اپنا بھائی بولا ہو۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پیدا ہوئے نا، سبحان اللہ، آپ کی شان کیا ہے کہ خانہ کعبہ شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مبارک ہے۔ تو جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مصطفیٰ تشریف لے کے آئے، اور جب حضرت مولا علی کو میرے مصطفیٰ محبوب نے اپنے گود میں لیا نا، جیسے ہی وہ سرکار کی گود میں آئے تو سرکار کے پہلی جو نظر چہرے پر پڑی وہ حضرت علی پاک کی تھی۔ حضرت علی پاک نے سب سے پہلے دنیا میں آ کے جس شخصیت کے چہرے کی زیارت کی وہ آپ کی اور میرے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں، جن کی ابتدا ہی مصطفیٰ ہو، جن کی پوری زندگی حضور کے عشق اور محبت میں گزری، ان کی مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو اگلے دن یہ واقعہ کافی لمبا ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں، اس لیے ذرا میں مختصر کر رہا ہوں کہ اگلے دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے علی، آپ کو مبارک ہو کہ سرکار نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا عمر کا مولا بھی علی ہے، عمر کا مولا بھی علی ہے۔ یعنی کہ یہ صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا آپس میں بڑی محبت تھی، جتنی آپ کہہ لیں اتنی تھوڑی۔ صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا ایک بڑا اچھا اور پیار بھرا اخلاق والا تعلق تھا۔ صحابہ کرام نے ہر جگہ پہ اہل بیت کے ساتھ ان کی چاکری اور ان کے ساتھ محبت، یعنی کہ ان سے ایک خدمت کرنے والا ایک انداز وہ پیش کیا ہے۔ ایک جگہ پہ ایسے بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مسجد کے باہر کھڑے ہیں اور مسجد کے دروازے کے اندر آپ مسجد کے سین میں دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے سلام عرض کیا، آپ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ اس نے پھر یہ سلام کیا، آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ اس نے آپ کے کندھے سے ایسے آپ کو ہلا کر پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق، میں نے آپ کو 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ سلام کیا ہے، آپ مجھ کو اس کا جواب نہیں دے رہے۔ تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا، تو آپ نے فرمایا کہ تجھے نہیں پتہ علی اندر نماز پڑھ رہے ہیں،
علی اندر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور عبادت کے دوران سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت۔ اور ایک جگہ پہ یوں بھی آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا غالباً حضرت امام حسن پاک تھے، تو جب عمر چھوٹی تھی، بچے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹا گزرا، تو انہوں نے بڑی محبت والے لہجے میں فرمایا کہ وہ ہمارے نانے کے نوکر کے بیٹے، ہمارے نانے کے نوکر کے بیٹے۔ تو حضرت عمر کے بیٹے بھی چھوٹے تھے، ان کو اس بات کا کہ وہ علم نہیں تھا، تو تھوڑا سا غصہ آیا، وہ جا کے حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گئے۔ انہوں نے عرض کی کہ ابا جی، آج مجھ کو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے نانے کے نوکر کے بیٹے، خادم کے بیٹے۔ تو جب جو ہی آپ نے یہ بات سنی نا، جیسے ہی سنی تو آپ خوشی میں آ گئے، اور آپ نے فوراً اپنے بیٹے سے بولا کہ جاؤ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جاؤ، اور جا کے ان سے عرض کرو کہ عمر آپ کا خادم کہتا ہے کہ ہمیں یہ لکھ کر دے دیں، ہمیں یہ لکھ کر دے دیں کہ ہم آپ کے نانے کے نوکر ہیں۔ جب دنیا سے جائیں گے تو اس پرچی کو، اس سند کو ہم ساتھ لے کر جائیں گے، اور قیامت والے دن ہم بارگاہ ربوبیت میں وہ پرچی پھر پیش کر دیں گے۔ یعنی کہ اتنی محبت تھی۔ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، بچوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لے کر آئے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا علی آپ کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کی مثال ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ بہتر جانتے ہیں، تو یہ معاملہ کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی مثال اس طرح میں دے رہا ہوں کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کو مانا، جو اسلام لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے کے بعد وہ محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ جناب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا علی وہ بھی کافر ہو گئے، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا وہ بھی کافر ہو گئے۔ فرمایا اسی طرح علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو تجھ سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ جب ذکر علی ہوتا ہے تو مومن کا چہرہ جو وہ خوش باش ہو جاتا ہے، اور جو منافق ہوتے ہیں نا جناب، ان کے چہروں پر نا وہ جھریاں سی پڑنی پھر شروع ہو جاتی ہیں جب تذکرہ ہے حضرت مولا علی چھڑ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر جو نا وہ سردیوں میں آپ گرم لباس کی بجائے نا آپ یعنی کہ باریک لباس پہنتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں میں، بندے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جناب وہ موٹا لباس پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جرسی وغیرہ، کوئی بوٹ وغیرہ یا کوئی جرابے وغیرہ تو پہنتے ہیں، چادر لے لیتے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو تھے، آپ سردیوں میں باریک لباس اور گرمیوں میں اکثر آپ موٹا لباس پہنتے تھے۔ تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے حضرت علی المرتضیٰ سے بارگاہ میں کہ اے علی، یہ عجیب ہی معاملہ ہے کہ لوگ سردیوں میں گرم لباس پہنتے ہیں اور گرمیوں میں باریک پہنتے ہیں، لیکن آپ گرمیوں میں موٹا لباس بھی اکثر پہن لیتے ہیں اور سردیوں میں باریک لباس پہنتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، میرے آقا مصطفیٰ نے مجھ کو دعا دی تھی کہ اے اللہ علی سے سردی اور گرمی کو دور کر دے۔ فرمایا عام لوگوں کو سردی لگتی ہے، مجھ علی کو سردی اس طرح نہیں لگتی۔ فرمایا یہ میرے محبوب مصطفیٰ کی دعا تھی، اور یہ دعا آپ نے اس دن دی تھی کہ جب آپ نے صحابہ کرام میں فرمایا تھا نا کہ کل اللہ جس کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح دے گا، اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ و رسول کا محبوب ہے، وہ اللہ و رسول کا محبوب ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے جب یہ اعلان سنا تو تمام خوش ہوئے کہ پتہ نہیں وہ خوش نصیب کون سا ہے جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس کی گواہی میرے آقا مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ جب یہ بات اس بات کا اعلان کیا گیا
تو جب اگلا دن آیا تو سرکار نے فرمایا کہ وہ لوا اور جھنڈا، یعنی کہ عربی میں لوا بولتے ہیں، تو وہ لے کے آؤ۔ جب لے کے آیا فرمایا میرے علی کو بلاؤ، حضرت مولا علی پاک کو بلاؤ۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آپ کی آنکھیں تھوڑی سی آئی ہوئی تھی، سوجن تھی آنکھوں میں، تو ان کی آنکھیں تھوڑا سا درد کر رہی تھی، دکھ رہی تھی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کہ میری آنکھیں جو نا آئی ہوئی ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو آپ نے اپنا لواب دہن مبارک نکالا، اپنا لواب دہن مبارک نکالا اور حضرت مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ سبحان اللہ، حضرت مولا علی کی آنکھوں میں لگایا۔ جب آنکھوں میں لگایا تو حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ جس دن سے سرکار نے یہ کرم فرمایا ہے نا، اپنا لواب دہن میری آنکھوں میں لگا دیا، فرمایا اس دن سے لے کر آج کے دن تک بینائی اتنی تیز ہو گئی ہے جس کی انتہا ہی نہیں ہے، اور میں اس سے پہلے سے زیادہ اب صاف دیکھتا ہوں، پہلے سے زیادہ میں صاف دیکھتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کرام سے محبت کریں۔ اہل بیت سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمارا تعلق نوکری والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نوکر کی تے نخرہ کی۔ اسی الحمدللہ جو ہم اہل بیت اطہار کرام کے غلام ہیں، ہم نوکر ہیں، ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی سرکار کے صحابہ ہیں سب سے محبت کریں، جتنی بھی حضور کی صحابیات ہیں اور جتنے بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام ہیں جو حق اور سچ کا پیغام دینے والے ہیں، سنت اور شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو ساتھ اپنی نسبت کو ہم قائم رکھیں، بلکہ یہ نہ ہو کہ ہم کسی کے پیچھے لگ کے ایرے گہرے کے جناب اپنے عقیدے کو تباہ کریں۔ ایسے ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے اور ہم کو پیار کا اور محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ فرقہ واریت سے بالکل باہر آ جائے، کیونکہ یہ اب وقت فرقہ واریت کا نہیں ہے۔ ہمارے سرکار مبارک فرماتے ہوتے ہیں کہ زندگی پیار کرنے کے لیے بہت کم ہے، نفرت کے لیے ٹائم نہ نکالیں، ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے سے پیار کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا اچھا کردار ادا کرے، بلکہ یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے جناب کوئی بندہ آپ سے جناب ناراض ہو جائے، ٹھیک، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سالم المسلمون باللسان ویدیہ، فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان مومن تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر اس مسلم بھائی سے، بلکہ غیر مذہبی ہو نا تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنا کردار ایسا پیش کرے، اپنی محبت ایسی پیش کرے، جناب قربانی ایسی دے کہ وہ آپ کا کردار دے کے مسلمان ہو جائے۔ الحمدللہ ہم ایسے نسبت والے لوگ ہیں کہ ہمارے شیخان نے، ہمارے مرشدین نے ہماری تربیت کی ہے، اور تربیت میں ہمیں انہوں نے یہی سکھایا ہے کہ بیٹا سب کا ادب کرنا ہے، سب سے محبت کرنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اور سرکار کا جو طریقہ تھا اس پر عمل کرنا ہے۔ جو لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے وہ لوگ کامیاب ہیں، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، فرمایا قسم ہے مجھ کو عصر کی۔ ایک جگہ پہ آتا ہے قسم ہے مجھ کو زمانے کی کہ محبوب والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں جا رہا ہے، اور انسان خسارے میں ہے۔ اور آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اچھے عمل کرتے رہے، حق پر رہے، صبر کرتے رہے، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگلی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان تجھ کو کس چیز نے دور کر دیا اپنے کرم والے رب سے، یعنی کہ تیرا رب تو تجھ سے اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے۔ بلکہ آخر میں ایک بات مجھے پھر اور یاد آ گئی، تو ہمارے دادا مرشد حضرت غوث جہاں طبیب روحاں حضرت میاں محمد حنفی سیفی دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ راوی ریان شریف، آپ ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا نا، دوست بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے بھی بچے ہیں، اولاد ہے آپ کی؟ تو اس نے کہا حضور بالکل میری اولاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو اپنی بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور مجھ کو تو بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محبت کی کوئی حد بھی تو ہو گئی۔ اس شخص نے جواب دیا، عرض کی ان کا حضور مجھ کو اتنی محبت ہے کہ اگر ایک رات مجھ پر ایسی آ جائے نا کہ کھانا ایک کا پڑا ہو، یعنی کہ میں اپنے بچے کو کھانا کھلا دوں گا اور خود میں بھوکا سو جاؤں گا،
اگر جان دینے کا ٹائم آ جائے تو میں اپنے بچے کو بچا لوں گا اور اپنی جان دے دوں گا۔ تو آپ مسکرا پڑے۔ جب آپ مسکرائے نا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے بچے کے ہاتھ بنائے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور میں نے ہاتھ تو نہیں بنائے۔ فرمایا کیا ناک بنایا ہے؟ کہا ناک بھی نہیں بنایا۔ فرمایا کیا کان بنائے ہیں؟ کان بھی نہیں بنایا۔ سر بنایا ہے؟ بال بنائے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بنایا۔ فرمایا اگر تم نے اپنے بچے کی کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا، بنایا نہیں، اور تم کو وہ اپنی جان سے بڑھ کر پیارا ہے، تو کیا جس رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا ہے، کیا انسان اس کو پیارا نہیں ہے؟ انسان اس کو سب سے پیارا ہے، سب سے محبوب ہے۔ اس لیے انسان کو فرمایا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں محبت، احسار اور پیار کی دعوت دیں، اللہ کے نیک صالح بندوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ جب ہم ان صالحین کی لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا، پھر ہم پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہوں گے بلکہ بڑھ چڑھ جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور یقین کریں اولیاء کرام کی صحبتیں، اولیاء کرام کی محفلوں میں بیٹھ کر صحابہ کرام کی محبت تقسیم ہوتی ہے، حضور کی محبت تقسیم ہوتی ہے، حضور کے تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء کرام کی، یعنی کہ یہ جو سنگت ہے۔ میں ایک چیز اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلہ کے بہت بڑے آپ ولی کامل گزرے ہیں۔ تو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور جو جمعہ کا دن گھڑی ہوتی ہے، جو ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹائم میں دعا قبول ہوتی ہے، اگر وہ گھڑی وہ ٹائم آپ کو مل جائے تو آپ کیا دعا مانگیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں ابرار کی صحبت مانگوں گا، یعنی کہ اللہ والوں کی صحبت کو اللہ کی بارگاہ سے طلب کروں گا۔ اور آگے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دیکھ لیں، آپ فرماتے ہیں کہ مولوی مولا روم ہرگز نہ شد، تا غلامی شاہ شمس تبریز نہ شد۔ فرماتے ہیں کہ میں مولانا روم کبھی نہ بنتا اگر حضرت شاہ شمس کا غلام نہ بنتا، اگر وہ تربیت اور مجھ کو محبت نہ ملتی تب تک مجھے وہ چیز میسر نہیں آنی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک صالح بندوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ بروز قیامت جب قیامت کا دن ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا کچھ لوگ قیامت والے دن اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی مانت چمک رہے ہوں گے، دھمک رہے ہوں گے، اور ان پر نورانی پوشاکیں پہنی ہوں گی۔ اس دیکھنے والے ان لوگوں پر رشک کریں گے کہ یہ کوئی انبیاء میں سے ہیں، تو آواز آئے گی یہ انبیاء میں سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا جائے کہ یہ صدیقین ہیں، میں صدیقین بھی نہیں ہیں، شہداء ہیں، یہ شہید بھی نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ تو پھر آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے اور نیک صالحین کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، ان کے ذکر الہی کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ دیکھیں قیامت والے دن بھی وہ لوگ ہی چمکیں گے جنہوں نے دنیا میں اخلاق کا پیغام دیا، اچھے کردار کا پیغام دیا، اچھی صحبت کا پیغام دیا۔ خدا را آپ بھی اس آگ سے بچیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اس کا ترجمہ اس طرح آتا ہے کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو برے دوستوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی صحبت کو اچھا کریں اور تمام اصحاب کرام سے ہم والہانہ محبت کا کردار ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔